بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم تبصرہ پڑھیں گے الطاف حسین حالی پہ۔ نثر نگاری کی خصوصیات کیسے لکھنا ہے، اپنے اس کی ہیڈنگ کیسے لگانی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے حروف آغاز کی۔ یوں تو آسمانی ادب پر بے شمار ماہ و انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں، جن کی شعلہ بیانیاں قابل تحسین و ستائش ہیں۔ الطاف حسین حالی بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے طرز نگارش۔ الطاف حسین حالی کی نثر نگاری کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ سادگی و سلاست۔ حالی کی تحریریں سادہ اور سلیس جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ صاف صاف، نرم اور آسان زبان میں باتیں کرنا اور پھر اپنی بات کہہ جانا حالی کا خاص انداز ہے۔ ان کی سادہ الفاظ میں کہی باتیں دل میں اتر جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے مقصدیت۔ مولانا حالی نے سر سید کی طرح مقصدیت کو اولین ترجیح دی اور اپنی تحریروں سے اصلاح معاشرہ کی کاوشیں کی۔ آپ نے ادب و سخن کو زندگی کا حقیقی ترجمان بنا ڈالا، کیونکہ آپ کے نظریے کے مطابق ایسا ادب بے ادبی ہے جو ترجمان حیات نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ رقم تراز ہیں، میں نے جو لکھا اس کا منشا و ضرورت و مصلحت ہے، جس کے سبب سے بھولے کو راہ بتائی جاتی ہے اور مریض کو دوائے ترغیب دی جاتی ہے۔ مقالات حالی۔ یہاں پہ ہیڈنگ تھوڑی سی بڑی ہے، باقی جو میری پرانی ویڈیو ہے اگر آپ دیکھیں گے چینل پہ موجود ہے الطاف حسین حالی کی، تو اس میں جو ہیڈنگس ہیں وہ تھوڑی بڑی بنائی گئی ہیں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہیڈنگس بڑی ہیں، ہم کیسے یاد کریں؟ تو اگر آپ نے بڑی ہیڈنگس یاد کرنی ہے تو آپ چینل پہ موجود ہے الطاف حسین حالی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ والی ہیڈنگ مقصدیتی تھوڑی سی بڑی ہے، آگے کی جو ہیڈنگس وہ میں نے چھوٹی بنائی ہے۔ پھر ہے سوانح نگاری۔ خواجہ الطاف حسین حالی جدید سوانح نگاری کے موجد ہیں۔ موجود ہونے کے باوجود آپ نے اس صنف ادب کی معراج کو چھویا اور بہترین نمونۂ تحریر پیش کیں۔ آپ کے چند مشہور سوانح درج ذیل شخصیتوں پر مبنی ہیں: شیخ سعدی حیات سعدی، مرزا غالب یادگار غالب، سر سید احمد خان۔ پھر انگریزی الفاظ کا استعمال۔ سر سید احمد خان کی طرح حالی کی تحریروں میں بھی جا بجا انگریزی کا الفاظ استعمال ملتا ہے۔ آپ مقصدیت پر زور دیتے ہوئے بعض اوقات شعوری طور پر بھی یہ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں، مگر اگر مورلسٹ شاعر ان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے جس کے لٹریچر کی عمر 50 برس سے زائد نہیں، جس کی گرامر آج تک اطمینان کے قابل نہیں بنی۔ فصاحت اور زور بیاں۔ حالی کی زبان و بیاں بہت عبور حاصل ہے۔ ان کی تحریر فصاحت اور زور بیاں کی منہ بولتی تصویر ہے۔ بقول مہدی آفادی لکھتے ہیں کہ سلاست، نفاست اور قدرت کلام سر سید کے بعد حالی کے حصے میں آئی۔ حسن تخیل۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے نثر پاروں میں تخیل کی کار فرمائی موجود ہے، جو ان کی تحریروں میں شاعرانہ دلکشی کا واحد سبب ہے کہ تخیل ان کے جذبات کا آئینہ دار ہے۔ حیات جاوید سے نمونہ تحریر ملاحظہ ہو۔ جس طرح تلوار کی کاٹ در حقیقت اس کی باڑ میں نہیں بلکہ سپاہی کے کرخت ہاتھ میں ہے، اس طرح کلام کی تاثیر اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ متکلم کی سچائی، اس کے نڈر دل اور بے باک زبان میں ہے۔ حیات جاوید۔ پھر ہے تنقید نگاری۔ اردو دنیائے ادب میں باضابطہ تنقید نگاری کا آغاز حالی کی آمد سے ہوا۔ آپ نے اپنے بیشتر تحریروں میں تنقید کا سہارا لیا۔ آپ نے کبھی حقیقت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور تحریر و کردار کو داغدار ہونے سے ہمیشہ بچایا۔ آپ کی وہ کتاب جس میں آپ نے اپنی تنقیدی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا، مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مشہور ہے۔ تنوع مضامین۔ حالی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اردو میں ادبی، سائنسی، تنقیدی و شاعرانہ مباحثے بہت کامیابی سے پیش کیے۔ ان کی تحریروں میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے اور ہر موضوع کا رنگ ملتا ہے۔ آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے، عملی نظریات اور اظہار حقائق کے لیے حالی کے نثر سے بہتر پیرایہ بیان اردو میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ استدلال۔ حالی کے نثر میں سر سید کی اقلیت پسندی اور استدلال کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ وہ اپنی بات کی صداقت منوانے کے لیے منطق اور دلیل آرائی سے کام لیتے ہیں۔ دھیما پن۔ حالی کے اسلوب میں شبلی کی طرح جوش بیاں اور خطیبانہ بلند آہنگی نہیں ہے اور نہ ہی وہ آزاد کی طرح نثر میں شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کی نثر کے لہجے میں وہی دھیما پن، ملائمیت، سادگی اور نرمی ہے جو ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے ناقدین کی آراء۔ مختلف تنقید نگار حالی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے انداز میں لکھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں کسی نے ہماری زبان پر ایسے گرا قدر احسانات نہیں کیے جتنے حالی نے۔
ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں کہ حالی کا انداز تحریر سادہ اور سلیس ہے، وہ زبان سے زیادہ مطلب پر زور دیتے ہیں۔ شیخ چاند مرحوم نے اس کا جواب ہے کہ جو لوگ حالی کے نثر کو روکھی پھیکی کہتے ہیں، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ادبی ذوق سے بے بہرہ ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور کہتے ہیں کہ حالی کے یہاں سر سید سے بھی زیادہ جچا تلا انداز فطرت پرستی نظر آتا ہے۔ بقول عابد حسین کے کہ حالی اپنی تحریروں میں جذبات اور احساسات اس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں دل کی سچی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ بقول کلیم الدین، مقدمہ شعر و شاعری کی اردو تنقید کی تاریخ میں وہی حیثیت ہے جو فلسفہ تاریخ میں ابن خلدون کی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین کہتے ہیں کہ حالی نے اپنے قدم ادبی سرمایہ کو پرکھنے اور اس میں اچھے کو برے سے الگ کر لینے کے راز بتائے۔ ان کی تصانیف میں ہیں حیات سعدی، دیوان حالی، یادگار غالب، مد و جزر اسلام۔ پھر آپ نے حرف آخر کی ہیڈنگ لگانی، سب سے پہلے آپ نے حرف آغاز کی ہیڈنگ لگائی تھی، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ان کی حالات زندگی کی بھی ہیڈنگ لگا سکتے ہیں۔ الغرض مولانا حالی کی تحریریں جدت مضمون، صداقت بیان اور خلوص اور سادگی کا حسین نمونہ ہے۔ حالی جدید اردو شاعری کے بانی، بزم شعر و سخن میں مقصدیت کی روح پھونکنے والے سوانح نگاری کے امام، ادب میں سادگی و روانی برجستگی کے روح روا تھے اور جدید تنقید نگاری کے موجد ہیں۔ ہمیں کرن آفتاب نے اپنایا ہے تب سے، چراغ دنیا کو ہم نے بجھایا ہے جب سے، بہت آزما لیا چاند ستاروں کو، اب ہم نے سیدھا دل لگایا ہے رب سے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔